اس لیے آج اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. جتنی آفات اور جتنے معاملات آتے ہیں ان کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. اگر چاہتے ہو نا یہ سارے عذاب ٹل جائیں تو آج اللہ کے ولیوں کے دامن تھام لو. اللہ کے ولیوں کے پاس بڑی طاقت ہے. اللہ نے اپنے ولیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے. ایک بزرگوں کا واقعہ آپ نے شاید سنا ہو. اسی طرح کسی جگہ سیلاب آ گیا, وہ لوگ اکٹھے ہو کر آئے, حضور سیلاب آ رہا ہے, دنیا ڈوب رہی ہے, کھیت ڈوب رہے ہیں, مکان گر رہے ہیں, مہربانی فرمائیں. وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں. اللہ کو آپ کے ہاتھوں کی بڑی لج ہے. اس وقت لوگ ماننے والے تھے. کوئی تکلیف مصیبت آتی تھی جانتے تھے کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت اللہ کے نیک بندوں کے پاس ہوتی ہے. آج کی طرح نہیں تھی کبھی یورپ کی امداد پہ, کبھی انڈیا کی امداد پہ, کبھی کسی کی امداد پہ آنکھیں اٹھا کر بیٹھے ہوں. وہ بھاگم بھاگ گئے اللہ کے ولی کے پاس. جو پانی پوری بستی پورے علاقے سے نہیں رک رہا تھا, ایک اللہ کا ولی اس کا کیسے روک سکتا تھا؟ لیکن ان کا عقیدہ تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. وہ جانتے تھے یہ اس کے نوکر ہیں جو ایک اشارے سے ساری کائنات کے نظام کو پلٹ سکتے ہیں. وہ ماننے والے تھے, اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے تھے اس وقت لوگ. تو وہ گئے اور جا کہا حضور بڑا مشکل وقت آ گیا ہے, دیکھو تو باہر نکل کے کیا حال ہوا ہے, آئیں ذرا مہربانی کریں, اپنے ہاتھ اٹھائیں, مصلی بچھائیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ ہم پر رحم کرے, ہمیں ڈوبنے سے بچایا جائے, ہمارے مکان گر رہے ہیں, ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں. دنا لوگ ایسا کرتے ہیں, یاد رکھیں, جو دنا ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں, اور جو ہم جیسے جاہل ہیں وہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, کون آئے اور کون کھلائے, ہمیں کون میں ایسا کرے. حق بنتا ہے ہمارا بھی, ہم بھی انشاءاللہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, لیکن ایز اے مسلمان ہماری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہے, اس طرف نظر جائے, پھر کسی اور کی طرف ہو. تو انہوں نے جا کر کہا یار حضور مہربانی فرمائیں اور ہمارے لیے نہ کچھ اللہ کی بارگاہ میں قرض کریں کو ہمارے اوپر رحم کیا جائے. تو اللہ کا ولی اٹھا اور اس نے کئی اٹھائی, چل پڑا, جدھر وہ پانی باندھ ٹوٹا تھا نا ادھر چل پڑا. لوگوں نے کہا ابھی اللہ کا ولی کئی اٹھا کر جا رہا ہے اکیلا, ہم ساری بستی لگے رہے, بند باندھتے رہے, بند نہیں رکا, پانی رہے, یہ کیا کریں گے آپ؟ ہم نے کہا مصلی بچھائیں اور دعا کریں, ہاتھ اٹھائیں, یہ انہوں نے کئی اٹھا لی اور بند کی طرف چل پڑے ہیں. اللہ والوں کی اپنی ایک شان ہوتی ہے, ان کے اپنے ایک انداز ہوتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا نا, ہر بندہ ہر بات کو نہیں سمجھتا. ہم تو ادرک کے اندر جو فائدے اس کو نہیں سمجھ سکے, لہسن کے اندر جو فائدے اس کو نہیں سمجھ سکتے, جو ہمارے پاس موجود ہے تو اس رازوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں. تو آپ نے کئی اٹھائی, اس بند کی طرف چل پڑے. جب وہاں پر گئے نا تو آپ نے کئی لے کر اس بند کو اور کھولنا شروع کر دیا اور توڑنا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں, پانی تو پہلے ہی بند نہیں ہو رہا, آپ اور بند کو اکھاڑ رہے ہیں, پانی پھر کیا بنے گا, یہ تو اور پانی آ جائے گا. آپ اکھاڑتے رہے, جیسے جیسے آپ کئی مارتے تھے پانی نیچے ہو جاتا تھا, جیسے آپ کئی مارتے تھے پانی نیچے ہو جاتا تھا, جیسے جیسے آپ کئی مارتے گئے پانی نیچے, اور بالکل سطح زمین کے برابر ہو گیا پانی. آپ نے کئی اٹھائی اور واپس آ گئے. لوگوں نے آ کے عرض کی حضور پتہ نہیں چلا, ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کیا ہے. ہم بند باندھتے تھے پانی ادھر آتا تھا, آپ بند توڑ رہے تھے پانی آگے جا رہا تھا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. اور لجپال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو, جن کے نوکروں کی یہ شان, ان مالکوں کا عالم کیا ہوگا. ان کی بارگاہ میں جا کر تو دیکھو, انہیں پکار کر تو دیکھو, اپنی نظریں یہود و نصارہ سے ہٹا کر تو دیکھو, تمہیں پتہ چلے تم کس نبی کے امتی ہو. تو آپ نے فرمایا بھائی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تب اٹھاتا نا کہ میری مرضی ہوتی. تو میں نے دیکھا میرے رب کی مرضی یہی تھی, تو میں نے کہا جب میرے رب کی مرضی ہے تو میں تو رب کا دوست ہوں. دوست وہ جو ہوتا ہے جو اپنے یار کی مرضی میں راضی ہو جائے. تو میں نے کہا یا اللہ تو اگر راضی اس کو روڑنے, ان کو روڑنے کے لیے, مارنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے, تو میں کمینہ کون ہوتا ہوں اس کے میں سے رکاوٹ کرنے والا. چل پھر مل کر کرتے ہیں سارا کام. میں اپنے رب کے ساتھ ساتھی بن گیا, اور رب کو پتہ نہیں مجھ پہ کیا ترس آ گیا کہ تمہارے ساتھ میں نے بھی رونا تھا. تو مالک نے مہربانی کی اور مالک نے پانی کو حکم دیا چل نکل جا گیا, اب آگے چلا جا, یہاں چھوڑ دے. یہاں میرے بندے نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا. میں نہیں چاہتا میرے بندے کے جناب معاملے کے اندر کوئی اور معاملہ بنے, تو وہ پانی نیچے چلا گیا, آگے چلا گیا. اس اللہ نے مہربانی کر دی ہم پر. تو آج دنیا والوں نے اللہ کے ولیوں کا در چھوڑ دیا, اور آج کبھی کسی سے امداد, کبھی کسی سے امداد, کبھی کسی سے کچھ, کبھی کسی سے کچھ, لیکن بان کچھ نہیں رہا, کچھ نہیں رہا, ہوگا بھی نہیں جب تک ہمارے اندر وہ معاملات اور وہ چیزیں نہیں آئیں گی کہ ایک جانور تو سمجھے کہ ہم نے اپنی التجا کہاں کرنی ہے. ایک جانور تو جانتا ہے کہ کون ذات ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے, لیکن انسان ہو کر ہم نہ جانتے ہوں.
انسان ہو کر ہمیں سمجھ نہ آئے تو پھر بھائی اس کے لیے پھر ہمیں اپنی قسمت پہ رونا ہے، کسی کو دوش نہیں دینا ہے۔